بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد پھر زندہ کر دیا اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ محترم ناظرین، آج جو فجر کے بعد جو آیتیں پڑھی گئیں وہ آیتیں یہ ہیں کہ وَإِذْ صَدَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، کہ جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور اس میں آل فرعون کو غرق کر دیا، خان فرعون والوں کو غرق کر دیا اور تمہیں نجات دے دی تمہارے دیکھتے ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا اور تم بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ تو ان دو آیتوں میں دو واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلا واقعہ وہ ہے جب بنی اسرائیل مصر سے فرار اختیار کر رہے تھے اور پیچھے پیچھے فرعون تھا، تو دریا کے کنارے پہنچے تو حضرت موسیٰ نے معجزاتی طور پر لاٹھی کو دریا پہ مارا تو وہاں راستہ بن گیا اور وہ اس دریا سے پار ہو گئے۔ پیچھے فرعون اسی راستے پر آیا تو اللہ نے اس کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل اس کو دیکھ رہے تھے۔ دوسرا واقعہ وہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، دریا کے وادی سینا میں رہے، تو بنی اسرائیل نے درخواست کی کہ ہمیں کوئی کتاب لا کر دیجیے جس کی اتباع ہم کریں، جس کے مسائل پر ہم عمل کریں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا، اللہ نے کہا کوہ طور پر آ جاؤ کچھ لوگوں کو لے کر، تو 30 دن کے روزے رکھے، پھر اس کے بعد 10 دن کے روزے اور بڑھا دیے، اور 40 روز کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو توریت عطا فرمائی۔ لیکن اس کے پیچھے پیچھے وہاں شرک میں مبتلا ہو گئی تھی ان کی قوم۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے اس آیت سے خاص طور سے کہ حضرت دو نبیوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی کوئی قوم اگر شرک میں مبتلا ہو سکتی ہے، تو جس قوم کے پیچھے کوئی رہنما نہ ہو تو وہاں شرک کتنا تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ اور آج کل کے ماحول میں کیونکہ گھروں کے اندر دین کی تعلیم ختم ہو گئی ہے، مسئلے مسائل کا جاننے کا شوق ختم ہو گیا ہے، دین سمجھنے کا اور دین کو جاننے کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ دین سے زیادہ شرک میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ بات سوچنے کی ہے، غور کرنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جاتی ہے بات کہ اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں اسکول میں تو دین سیکھنے کا کچھ نہ کچھ انتظام کیجیے، اور نہیں تو آپ کے دل میں ہے آپ کسی مولانا کا انتظام کریں، کسی قاری کا انتظام کریں، کسی حافظ کا انتظام کریں جو آپ کے بچے کو دین سکھا سکے یا آپ کے گھر میں دین کا چرچا ہو سکے۔ نہیں تو پھر شرک بہت تیزی سے پھیلتا چلا جاتا ہے اور انسان بہت دور چلا جاتا ہے، جہاں سے لوٹنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو بس یہی سبق ہے ان آیات سے۔ اب چلتے ہیں مسجد میں، جہاں کوئی آپ کی کسی مسجد میں نظارہ کرواتے ہیں، اور آج ارادہ یہ ہے کہ املی والی مسجد میں جہاں جو بہت پرانی مسجد ہے اور کچھ اس میں تعمیراتی کام بھی چل رہا ہے۔ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کھڑے ہوئے ہیں املی والی مسجد کے سامنے، جو کہ پڑتی ہے لدھا والے کے پاس، اور یہاں بہت دن پہلے آنا چاہ رہے تھے لیکن یہ کہ موقع نہیں لگ پا رہا تھا، اور آج آئے ہیں تو آج سائیکل سے آئے ہیں ہم، اس لیے تھوڑا پسینے بھی نظر آ رہے ہوں گے آپ کو۔ تو یہ مارکیٹ میں ہے بالکل، اور مارکیٹ میں یہ مسجد پڑتی ہے۔ یہاں اس کے پیچھے آبادی ہے، مارکیٹ کے پیچھے آبادی ہے، اور سامنے بھی آبادی ہے، لدھا والا ہے، پیچھے جو ہے ملو پورہ ہے۔ لیکن یہاں جو دکانیں ہیں یہ سب جوتوں کی دکانیں ہیں، مسلمانوں کی دکانیں ہیں زیادہ تر یہاں پر، اور باہر بھی جو ہے روڈ ہے بالکل 15-20 قدم پہ روڈ ہے سامنے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج اس مسجد کو املی والی مسجد کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں املی کا پیڑ تھا، اب تو نہیں ہے، اب تو پتہ نہیں کس زمانے میں تھا، لیکن بہرحال اسی نام سے آج تک یہ مسجد موسوم چلی آ رہی ہے، اسی نام سے مشہور ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے سامنے گاڑیاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہ روڈ ہے سامنے، آواز بھی آ رہی ہوگی۔ ادھر بھی جو ہے وہ ملو پورہ ہے ادھر، اور ادھر لدھا والا ہے سامنے، تو اس کے بیچ میں ہے، یہ آن روڈ ہی ہے۔ تو چلیے اندر سے دیکھتے ہیں۔ پرانی مسجد ہے وہ، املی والی کے نام سے مشہور ہے، لیکن اب املی کا پیڑ ہے نہیں یہاں۔ اللہ والصلاۃ والسلام اللہم افتح لي ابواب۔ خیریت؟ اللہ کا شکر۔ اور بتائیے، اور یہ ابھی تعمیر ہو رہی ہے اوپر، ادھر شاید کمرہ ومرہ بنے یا باتھ روم یا وضو خانہ بنے، ادھر کا اپڈیٹ کرایا جا رہا ہے اس کو۔ زیادہ بڑی تو ہے نہیں لیکن ہے کافی مشہور مسجد ہے۔
بھی ہے 1 2 3 4 ایسی ہیں۔ یہاں تو ٹائم ٹیبل کہاں ہے؟ باہر ہے ٹائم ٹیبل۔ ظہر کی نماز 1:15 پہ ہے اور خطبہ جمعہ 12:50 پہ۔ تقریباً ہر مسجد میں تقریباً ایسے ہی ہے، 12:50 1 سوا، ٹھیک ہے۔ مسجد املی والی پرانی گھاٹ منڈی مظفر نگر، پرانی گھاٹ منڈی کا ہے یہ۔ باقاعدہ کمیٹی جو بنی ہوئی ہے اس کا نام بھی یہاں پر دے رکھا ہے، مسجد املی والی کمیٹی مظفر نگر۔ اچھا جی، فیصل احمد شاہ نواز۔ یہ مسجد املی والی۔ سر آپ مؤذن صاحب ہیں؟ جی، اچھا، کہاں سے ہیں؟ پورنیہ بہار۔ اچھا، پورنیہ بہار سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پورنیہ بہار سے ہیں، 4 سال ہو گئے ہیں یہاں پر اور یہیں ہم رہتے ہیں۔ یہ سب باتیں ان سے ہوئی یہاں پر، اور یہ کہاں سے فارغ ہیں انہوں نے وہ بھی بتایا تھا، لیکن وہ جگہ ہمارے ذہن سے نکل گئی۔ اب ان کی آواز نہیں آ رہی ہے یہاں پر، ہم وائس اوور کر رہے ہیں یہاں سے، کیونکہ پتہ نہیں کیا ہوا مائک میں، وہ ہل گیا ہوگا شاید جو اندر کنیکٹ ہوتا ہے، اس لیے یہاں سے ان کی آواز نہیں آ رہی تھی، پھر ہم نے یہاں سے وائس اوور کیا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ جو ہے سامنے وضو خانہ بن رہا ہے یہاں پر یہ، اور امام صاحب کا کمرہ بھی ہے، یہی بتا رہے تھے، اور اوپر جو ہے ایسے ہی بن رہا ہے۔ تو یہ سب باتیں بتا رہے تھے یہاں پر یہ مؤذن صاحب، ان سے باتیں ہو رہی تھی۔ اور پھر یہ بہار کے رہنے والے ہیں، اور یہ ہمارے جو مؤذن تھے ایک ہمارے ساتھ رہے ہیں 1 سال پہلے، وہ ان کو جانتے ہیں اور ان کے ساتھ رہے یہ۔ یہی باتیں ان سے ہو رہی تھی۔